الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نوائے حق یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے معزز ناظرین و سامعین کرام، زمین پر مشرق اور مغرب کی تعداد کتنی ہے؟ کیا سورج اپنے طلوع اور غروب ہونے کے مقام اس کے روزانہ تبدیل ہوتے ہیں، یا ایک ہی جگہ سے طلوع اور ایک ہی جگہ پہ غروب ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مشرق اور مغرب کی سمتوں کی تعداد کے اندر ڈفرنس نظر آتا ہے، فرق نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قبل المشرق والمغرب، تو یہاں ایک ہی مشرق اور ایک مغرب کا ذکر ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 17 کے اندر ارشاد ہوتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب۔ اب یہاں مشرق بھی دو بیان کیے، مغرب بھی دو بیان کر دیے۔ اسی طرح سورہ معارج کے اندر یوں ذکر ہوتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، کہ یہ جمع کا صیغہ ہے اور عربی زبان میں دو سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو آخر یہ وجہ کیا ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ کبھی ایک مشرق اور ایک مغرب، کبھی دو مشرق اور دو مغرب، اور کبھی بہت سے مشرق اور بہت سے مغرب۔ سب سے پہلے تو ہم نے سمجھنا ہے کہ مشرق کا معنی کیا ہے۔ لفظ مشرق کا معنی روشنی پھوٹنے کی جگہ، تو اس لیے اس جگہ کو جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے کسی خاص حصہ زمین پر، تو اس جگہ اور مقام کو مشرق کہا جاتا ہے۔ وہ جگہ جہاں وہ اس حصہ زمین پر رہنے والوں کے لیے غروب ہوا تو وہ اس کے لیے مغرب ہے۔ اب فرمایا گا کہ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ خاص مقام جہاں سے سورج طلوع ہوتا اور پھر غروب ہوتا ہے، تو وہ مقام سورج کے طلوع اور غروب کا اس سے دائیں جانب مکمل اور اس سے بائیں جانب مکمل آخری جو انتہائی کنارے ہیں، ان دونوں کناروں کو مشرقین اور مغربین کہا جاتا ہے۔ یعنی سورج طلوع ہوا تو اس کے دائیں جانب کا انتہائی کنارہ اور اس کے بائیں جانب کا انتہائی کنارہ، ان دونوں کناروں کو مشرقین اور مغربین کہا جاتا ہے۔ اب مشارق اور مغارب سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیے کہ سورج کے طلوع اور غروب کے مقام روزانہ تبدیل ہوتے ہیں۔ اب تو جدید سائنس کی تحقیق نے بھی اس بات کو مان لیا ہے کہ یہ سورج روزانہ اپنے طلوع اور غروب ہونے کے مقام کو تبدیل کرتا ہے، جس کو یوں سائنس نے بھی اقرار کیا ہے ایچ ڈے دا رائزنگ اینڈ سیٹنگ پوائنٹس چینج سلائٹلی، یعنی تھوڑے سے فرق کے ساتھ روزانہ سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کا مقام تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو آج یہاں سے اگلے دن اگلے مقام سے، اگلے دن اگلے مقام سے، اگلے دن اگلے مقام سے، تو یوں ہر جگہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا اور ہر وہ جگہ جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، وہ تمام جگہیں ان کو جمع کر کے بیان کر دیا کہ مشارق اور مغارب ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مالک اس کائنات کے نظام کو اپنے قدرت اور اپنے غلبے کو بیان فرما رہا ہے کہ وہ رب کہ جس نے سورج کے طلوع اور غروب کے مقام کو روزانہ اس طرح تبدیل کر دیا کہ جس کا خاص احساس ہمیں نہیں ہو رہا ہوتا، مگر اس کے تمام مشارق، ہر جگہ غروب اور طلوع ہونے کا فرق، اور پھر انتہائی کنارے اور وہ خاص جگہ جہاں سے طلوع اور پھر وہ خاص جگہ جہاں غروب ہوتا ہے، فرمایا کہ سارے کا سارا اللہ کی حاکمیت کے تحت ہے، اس کے غلبے اور اس کی قدرت کے اندر ہے۔